بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور لائک شیئر کریں۔ آج جو سٹوری میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یہ شرک پور کے حوالے سے ہے۔ شرک پور گاؤں یا علاقہ ہے شیخو پورہ کا، اور وہاں ایک خاندان کیسے اجڑا اور گھر کیسے اجڑا، بلکہ 2-3 گھر، یعنی کہ یہ دیکھیں نا کہ ایک جب انسان کا قتل ہوتا ہے تو جو کرنے والا ہے وہ بھی گیا، جو ہو گیا وہ بھی گیا، اور جو اس کے ساتھ جڑے والدین یا کہہ لیں یا مطلب اپنے بہن بھائی قریبی، وہ کتنے متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہ واقعہ کتنا مطلب عجیب اور دردناک ہے، یہ واقعہ اپنی نوعیت کا کس لیول کا جاہلانہ ہے، یہ میں چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ بالخصوص اپنے چینل کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور دوسری بات ناظرین کہ ویڈیو پسند آئے تو لازمی شیئر کریں، نہ بھی پسند آئے تو کسی کو انصاف کے حوالے سے آپ لازمی ایسی ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ شرک پور واقعہ جناب یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 23 سال عمر بتائی گئی ہے، لیکن 23 ہوگی 25 ہوگی۔ 23 سالہ سعدیہ بی بی شادی شدہ ہے، اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ والدین نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور ناظرین یہ جو فرض والا لفظ ہے یہ ہی ہمارے عموماً جو سادہ لوگ والدین ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے یا فرض ادا کر دیا۔ اس فرض ادا کرنے کے دوران بعض اوقات بہت ساری کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، جس وجہ سے پھر ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری بیٹیوں کے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں جو کہ ہمیں پھر وہ زندگی بھر بھولتے نہیں ہیں، جن کو یا ہم زندگی بھر بھلا نہیں پاتے، کیونکہ اصل میں یہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور انسان کی زندگی کی کچھ غلطیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو وہ بھلا نہیں سکتا، اگر چاہے بھی تو پھر بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ یہ اسی طرح کی سٹوری ہے۔ سعدیہ کی شادی ہوگی، اپنے گھر چلی گئی، اپنے سسرال چلی گئی، شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، لیکن شوہر بڑا جاہل ظالم قسم کا شخص ہے جو کہ اس کو مارتا پیٹتا بھی ہے۔ ناظرین اسی دوران 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جس کی اب عمر ایک کی تقریباً 5 سال ہے اور ایک کی 2 سال ہے۔ اور اسی طرح مطلب لڑتے جھگڑتے وقت گزرتا گیا۔ سعدیہ کبھی ناراض ہو کر اپنے میکے آ جاتی، کبھی چلی جاتی۔ اس سے یعنی اس وقوعے سے پہلے تقریباً 1 سال وہ اپنے گھر میں ماں باپ کے پاس بیٹھی رہی، اور اس نے اپنی بہت ساری مجبوریاں، پریشانیاں جو اس کو سسرال میں پیش آتی تھیں، جس طرح شوہر مارتا تھا، وہ اپنے کو موتی شوتی لگا کر محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتی، اپنی روزی روٹی چلاتی۔ شوہر خرچہ نہ دیتا، شوہر مطلب مارتا پیٹتا، ظلم کرتا، لیکن باقاعدہ پراپر کوئی گھر میں گھر چلانے کے لیے خرچ بھی نہ دیتا، کوئی کام کاج بھی اچھا نہ کرتا۔ ان ساری باتوں کے باوجود کچھ لوگ ہمارے اتنے سادہ یا اتنے اس چیز پہ بازید ہوتے ہیں کہ شاید ڈائیورس، طلاق جو ہوتی ہے یہ کوئی ناجائز عمل ہے، یہ ناجائز کام ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کی طلاق لینے کے فیصلے کو مطلب جو ہے بہتر نہیں سمجھا، اور انہوں نے بازد ہو کر 1 سال اپنے پاس بٹھانے کے بعد اپنی بیٹی کو پھر اپنے داماد کے ساتھ رخصت کر دیا۔ حالانکہ یہ بچی نے بہت سارے خدشات، معاملات جو تھے وہ بتائے کہ ماں مجھے جان سے خطرہ ہے، اپنے بھائیوں کو بتایا، اپنے باپ کو بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اب منت ترلا کر رہا ہے۔ جس طرح ہماری برادریوں میں، جس طرح ہمارے سادہ علاقوں میں، گاؤں میں ایک جرگہ ٹائپ، پنچایت ٹائپ بیٹھ کے فیصلہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھیج دو، بیٹی ہے اپنے گھر چلی جائے گی، بچے ہیں کل کو اس کو شادی بیاہ اس کا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسی بہت ساری والدین اپنی باتیں سوچ کر، اپنے آنے والے مستقبل کو، بچی کو، اس کے بچوں کے معاملات، مسائل کو سوچ کر پھر رخصت کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا جب وہ لے جاتا ہے، ماں کہتی ہے، یعنی اس سعدیہ بیٹی کی ماں کہتی کہ میں بھی اس کے گھر میں چند روز رہی، میرے ساتھ اس نے اپنے خدشات ظاہر کیے، بتائے کہ ماں مجھے میرے ساتھ اور رہو، یہ مجھے مار دے گا۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے وہاں سے ایک رشتہ پوچھا، اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئی،
جو میرا داماد تھا اس کی بہن کے گھر ہم رشتے کے لیے گئے، لیکن وہ اس چیز پہ بھی ہمارا داماد ناراض تھا، سیخپا تھا کہ آپ میری بہن کے گھر رشتہ کیوں پوچھنے گئے۔ کسی اور عزیز و اقارب سے بھی انہوں نے کو اپنے بیٹے کے لیے یعنی سعدیہ کے بھائی کے لیے رشتہ پوچھا، تو وہاں بھی وہ رشتہ کرنے میں مطلب راضی نہ تھا۔ کچھ یہ باتیں، کچھ پچھلی باتیں، اور وہ آلریڈی اپنی بیوی سے ناخوش تھا، میں بھی اس کو کوئی شک تھا کیا چیز تھی۔ اس معاملے میں کیونکہ اس کا موقف ہمارے سامنے نہیں آیا، تو بہرحال اس کے ذہن میں کوئی ایسی باتیں، چیزیں موجود تھیں جس کی بنیاد پر اس نے ایک بڑا قدم لیا کہ اپنی بیوی کو پھندا ڈال کر اس نے اپنے بچوں کے سامنے، جو کہ بچے چھوٹے چھوٹے بچیاں بتا رہی ہیں کہ ہماری ماما کو اس طرح مارا گیا، اس نے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے، یہ ماں کا یہ ذہن ہے، بچی کی ماں کا، کہ میری بیٹی کو وہ اکیلا پکڑ کر میرا داماد نہیں مار سکتا تھا، ضرور کسی نے ہاتھ پکڑے، کسی نے اس کی ہیلپ کی ہے اور اس نے گلے میں پھندا ڈال کر میری بیٹی کو مار دیا۔ ناظرین، یہ معاملات ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں یا ہمارے پاکستان میں ہر روز آئے روز ہو رہے ہیں، اور یہ رکنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم ان معاملات کو کم کر سکتے ہیں، لوگوں کو شعور دے کر کم کر سکتے ہیں، اپنی پلاننگ، اپنی سوچ کے ساتھ ایسے معاملات سے بچ سکتے ہیں۔ اب 2 بچیاں ہیں، وہ اپنے نانی کے پاس رہ سکتی ہیں، لیکن اس شخص کا سوچیں کہ جو شفاق آدمی اب جیل میں چلا گیا، اس کا خاندان بھی جو ہے وہ بھی ایک قسم کا تباہ ہو گیا، اس کا خاندان بھی تباہ ہو گیا، وہ خاتون بیچاری بچیوں کی ماں چھینی گئی، اب ان کو ممتا کا پیار اور باقی چیزیں، یعنی یہ معاشرہ جو ہے اس میں جو انتہا پسندی یا مطلب ایک ایسا سمجھ لیں کہ انتقام کی آگ، بھئی آپ کو کوئی اس میں ایسا اس کا کریکٹر کو معاملہ مسئلہ ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ اسے جان چھڑائیں، آپ نہیں کر لیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ 100 انسان میں غلطیاں، خرابیاں، معاملات ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے شخص کو پسند نہیں ہوتے، شوہر کو پسند نہیں ہوتی بیوی کی عادات یا مطلب، تو وہ اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا گھر بھی چلا لیتی تھی، اپنا وہ گزر بسر کر لیتی تھی، اپنی ماں کے پاس چلی جائے گی، لیکن اب 8 سال کی جو آپس میں ایک شادی تھی اس کو مطلب مارنے کے بعد اس کا اینڈ کر دیا۔ اور یہ دیکھیں ناظرین، اب وہ انصاف مانگ رہی ہے، جو سعدیہ کی والدہ ہے وہ کہتی جی میری بچیوں کو، میری نواسیوں کو، میرے مطلب مجھے، میرے خاندان کو انصاف چاہیے اور اس بندے کو کار واقعی سزا دی جائے۔ ہم بھی مطلب اپنے اعلیٰ حکام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس شخص کو، اس ملزم کو لازمی طور پر سزا دی جائے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ ایسے معاملات سے بچنے کے لیے لازمی طور پر اپنی سوچ وچار کا آپ مطلب جو مظاہرہ کریں اور اپنی بچوں کو ایسے معاملات سے بچانے کے لیے آپ عمل دخل آپ کا اچھا خاصا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ اجازت دیں، اللہ